لا حاصل بائے عمیرہ احمد پارٹ 3۔ میرا خیال ہے وہ جا رہا ہے، عائزہ نے کمنٹری کی۔ وہ شخص اب صوفیہ سے ہاتھ ملا رہا تھا، پھر وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا ان کے بالکل سامنے سے گزرا۔ اس بار کے بائیں ہاتھ میں ایک موبائل تھا جس پر وہ چلتے ہوئے کوئی نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ ان کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے ان لوگوں کی طرف ایک سرسری نظر ڈالنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ اسے پاس سے دیکھنے پر مریم کو ایک دم احساس ہوا جیسے وہ بھی اسے پہلے کہیں دیکھ چکی ہے۔ یار، یہ بندر دور سے جتنا خوبصورت نظر آ رہا تھا، پاس سے اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ عائزہ درانی نے دور جاتے ہوئے سے شخص کے پشت پر نظر جماتے ہوئے کہا، ہیلو صوفیہ۔ ماریا نے ایک دم صوفیہ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ اور نائلہ مسکراتی ہوئی ان کی طرف آنے لگیں۔ میں صوفیہ سے اس کے بارے میں پوچھتی ہوں، ماریا نے عائزہ سے کہا۔ یہ کون تھا یار؟ اس کے قریب آتے ہی عائزہ نے سوال داغا۔ یہ زلیخا ادب ہے، میرا کزن ہے، صوفیہ نے کچھ فخریہ انداز میں تعارف کروایا۔ صرف کزن یا کچھ اور بھی؟ وہ عائزہ کی بات پر بے اختیار دلکش انداز میں ہنسی۔ ابھی تو کزن ہے، اور کا پتہ نہیں، یعنی چانس ہے۔ عائزہ مکمل تحقیق کے موڈ میں تھی۔ چانس تو ہمیشہ ہی ہوتے ہیں، صوفیہ نے بڑے اسٹائل میں کہا۔ اس کو پہلے یہاں کبھی نہیں دیکھا؟ ماریا نے پوچھا۔ نہیں، کچھ سال پہلے اس نے یہاں ایڈمیشن لیا تھا، پھر چند ماہ بعد NCA چھوڑ کر کراچی چلا گیا۔ وہاں انڈس ویلی میں اس نے گریجویشن ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں کیا۔ 1-1.5 سال سے انکل کی ٹیکسٹائل فیکٹری چلا رہا ہے، صوفیہ نے تفصیلی تعارف کروایا۔ ہمیں دراصل یہ لگ رہا تھا کہ اسے ہم نے کہیں دیکھا ہے، ماریا نے وضاحت کی۔ ضرور دیکھا ہوگا، کبھی کبھار ماڈلنگ کرتا ہے۔ 2-3 سال پہلے تو اچھی خاصی ماڈلنگ کی تھی اس نے، اب جب سے بزنس کر رہا ہے تب سے چھوڑ دی ہے، صوفیہ نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کو کسی میگزین میں دیکھا ہوگا، ہم لوگ یہی سوچ رہے تھے اس کا چہرہ ہمیں اتنا سناشا کیوں لگ رہا ہے۔ عائزہ کو جیسے اطمینان ہوا۔ ابھی بھی ایک فیشن شو کروا رہا ہے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے، یہاں NCA میں آتا جاتا رہے گا۔ کچھ اسٹوڈنٹس کی ضرورت ہے اسے جو اس سلسلے میں اس کے ساتھ کام کر سکیں۔ اس پروجیکٹ ہے جو وہ کروانا چاہ رہا ہے، تم لوگ اگر دلچسپی ہو تو میں ملوا سکتی ہوں اس سے، صوفیہ نے آفر کی۔ عائزہ اور ماریا ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ کس طرح کا پروجیکٹ ہے؟ عائزہ نے پوچھا۔ یہ مجھے نہیں پتہ، میں نے اس کے بارے میں بات نہیں کی، تم لوگ تفصیلات خود ہی پوچھ سکتی ہو۔ ٹھیک ہے، ہم واقعی کام کرنا چاہیں گے، عائزہ ایک دم پرجوش ہو گئی۔ تو پھر اس کا کانٹیکٹ نمبر لکھ لو، صوفیہ نے اس کا کانٹیکٹ نمبر لکھواتے ہوئے کہا۔ عائزہ اور ماریا اپنے اپنے بیگ سے ڈائری نکال لی، جبکہ مریم اس ساری گفتگو کے دوران سر نیچا کیے اس اسائنمنٹ پر جھکی رہی۔ وہ واضح طور پر صوفیہ کو نظر انداز کر رہی تھی اور صوفیہ نے بھی یہی کیا تھا۔ یہ اس کا گھر کا نمبر ہے، رات کو 10 بجے کے بعد وہ اس نمبر پر مل سکتا ہے، اور یہ اس کا موبائل نمبر ہے۔ صوفیہ نے بڑی روانی سے دونوں نمبر زبانی یاد دہرائے۔ تم لوگ میرا ریفرنس دے کر اس سے بات کر سکتی ہو، میں اس کو تم لوگوں کے بارے میں بریف کر دوں گی۔ مجھے تھوڑا کام ہے، میں اب جا رہی ہوں۔ صوفیہ نائلہ کے ساتھ چلی گئی۔ مریم، تم نے نمبر نوٹ کر لیا؟ عائزہ کو اچانک مریم کا خیال آیا۔ نہیں۔ کیوں؟ تم تو ایسے پروجیکٹ میں خاصی دلچسپی ہوتی ہے، تمہاری شہرت تو ایسے پروجیکٹس کے حوالے سے خاصی اچھی ہے۔ عائزہ کو تعجب ہوا۔ ہاں، مگر صوفیہ کے ریفر سے مجھے کسی سے کام نہیں لینا، اس نے قاطع لہجے میں کہا۔ کیا ہے یار، کلاس فیلو ہے، ایسے ریفرنس تو چلتے ہی رہتے ہیں یہاں پر۔ مریم کچھ کہنے کے بجائے اس سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ عائزہ اور مریم نے دوبارہ اس سے کانٹیکٹ نمبر کا ذکر نہیں کیا۔ اس شام کو وہ اسٹور سے فارغ ہو کر گھر جانے کے بجائے کافی اور برگر لے کر چھوٹے سے گراؤنڈ میں چلی گئی جو راستے میں آتا تھا۔ گراؤنڈ میں اس وقت کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ وہ کچھ دیر کھڑکی کھڑی انہیں دیکھتی رہی، پھر گراؤنڈ کے گرد بنی سیڑھیوں میں سے ایک سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ بچوں کو کرکٹ دیکھتے ہوئے وہ مکمل طور پر برگر کھانے میں مگن تھی جب اسے ایک آواز نے چونکا دیا۔ ہیلو، آر یو ایشین؟ کیا آپ ایشیائی ہیں؟ کیتھرین نے سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا۔ وہ ایک دراز قد نوجوان تھا۔ اپنے سفید رنگ اور نقش کیو نگار سے وہ مقامی لگتا تھا، مگر اس کے منہ سے نکلنے والے اس جملے نے کیتھرین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مقامی نہیں ہے۔ وہ اپنی آنکھوں میں تجسس لیے ہوئے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ کیتھرین کے لیے اس کا سوال نیا نہیں تھا۔ اس کی رنگت گندمی تھی، وہ آنکھیں ڈارک براؤن، اور یہ دونوں چیزیں اس کے لیے اپنے باپ سے
لی تھیں۔ پہلی نظر میں ہر کوئی اسے دیکھ کر یہی سوال کرتا تھا، مگر اس کے سنہرے بال اور پھیکے مغربی نقوش دوسری نظر میں ہی ہر ایک کو کنفیوز کر دیتے تھے۔ نہیں، میں ایشیائی نہیں ہوں، اس نے بے تاثر چہرے اور لہجے میں اس سے کہا۔ سوری، مجھے لگا شاید آپ ایشیائی ہیں۔ وہ اب معذرت کر رہا تھا۔ کیتھرین اندازہ نہیں کر سکی کہ اس کا چہرہ سردی کی وجہ سے سرخ ہوا تھا یا پھر خفت سے۔ وہ شخص اب واپس کچھ دور سیڑھیوں پر ایک بیگ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کیتھرین کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا، وہ اٹھ کر اس شخص کے پاس چلی گئی۔ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیوں میں ایشیائی ہوں؟ مقامی لہجہ نہ ہونے کے باوجود شخص بڑی شائستگی انگلش بول رہا تھا۔ حالانکہ آپ ایشیائی نہیں لگتے، وہ جواب میں مسکرا دیا۔ ایشیا میں کس ملک سے تعلق ہے آپ کا؟ کیتھرین نے کافی کے سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ پاکستان سے۔ ہونٹوں کے پاس کافی کا کپ لے جاتے ہوئے چند لمحوں کے لیے اس کا ہاتھ ساخت ہوا اور پھر اس نے کافی کا ایک بڑا گھونٹ لیا۔ سامنے کھڑے ہوئے شخص سے اس کی یہ حرکت چھپی نہیں رہی۔ اوہ! کیتھرین کا لہجہ ایک دم بہت سرد ہو گیا۔ آپ میرے ملک کو جانتی ہیں؟ اس شخص نے بہت اشتیاق سے پوچھا۔ بہت اچھی طرح۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ اس شخص پر نظریں جمائے اس نے کافی کا ایک آخری گھونٹ لیا، برق رفتاری کے ساتھ ایک قدم آگے بڑھ کر اس شخص کے منہ پر تھوکا، اسے گالی دی اور پھر اس شخص کی طرف سے کسی متوقع رد عمل کے خدشے سے بجلی کی تیزی سے پلٹ کر بھاگی اور یہیں اس سے غلطی ہو گئی۔ سیڑھیوں کی چوڑائی کے بارے میں اس کا اندازہ ٹھیک نہیں نکلا اور پلٹ کھا کر جانے والا وہ قدم جو اس سیڑھی پر جانا چاہیے تھا جہاں وہ اس شخص کے ساتھ کھڑی تھی، وہ اس سیڑھی کے کنارے پر پڑا تھا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے اس سیڑھی سے نیچے گری اور صرف وہیں سے نہیں، سنبھلنے کی کوشش کرنے کے باوجود وہ اگلی 3 سیڑھیوں سے بھی اسی طرح لڑکھڑاتے ہوئے نیچے پہنچی۔ وہ اس شخص کو جو اس کی حرکت پر ہکا بکا رہ گیا تھا، اسے نیچے گرتے دیکھ کر بے اختیار جیکٹ کے بازو سے اپنے گال کو صاف کرتے ہوئے اس کی طرف لپکا، مگر جب تک وہ اس تک پہنچا وہ سیڑھیوں سے نیچے پہنچ چکی تھی اور اب اوندھے منہ فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کے سر کے پاس پنجوں کے بل بیٹھا ہوا تشویش بھری آواز میں پوچھ رہا تھا۔ کیتھرین کو اچھی خاصی چوٹیں لگی تھیں، مگر اس وقت چوٹوں سے زیادہ وہ اس شخص کے سامنے اس طرح گرنے پر شرمندگی تھی۔ اس نے اپنے سر کے گرد بازو لپیٹ لیے۔ اب اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی شخص پر تھوکا تھا اور اب وہ اس کے سامنے تھا۔ شاید وہ کبھی اس شخص پر اس طرح نہ تھوکتی اگر وہ اتنی ڈپریس نہ ہوتی جتنی ان دنوں تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اب اس کے بازو کو ہلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اسے اٹھنے نہ دیکھ کر وہ اس شخص کی تصویر بھر گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، کیتھرین نے بالآخر کہا۔ وہ جانتی تھی اب اسے اٹھنا تھا، اس وقت دنیا کا سب سے مشکل کام، مگر وہ ساری عمر وہاں لیٹی تو نہیں رہ سکتی تھی، وہ بھی اس صورت میں جب وہ شخص مسلسل اس کا بازو سہلا رہا تھا۔ اپنے چہرے کے تاثرات کو بہت نارمل کرتے ہوئے وہ گھنٹوں بازو اور ریڑھ کی ہڈی میں اٹھنے والی تمام ٹیسوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی، مگر اتنی حرکت سے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی کی مدد کے بغیر اٹھ کر کھڑی نہیں ہو سکے گی اور وہ کسی کی مدد نہیں لینا چاہتی تھی، کم از کم اس شخص کی نہیں جو پنجوں کے بل اس کے بالکل بالمقابل بیٹھا اس کا چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی کونیاں بری طرح چھل گئی تھیں اور سفید شرٹ پر خون کے دھبے بہت واضح نظر آنے لگے تھے۔ بیٹھنے کے بعد کیتھرین نے اس شخص کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اپنی کونیاں موڑ کر زخموں کا جائزہ لیا۔ اس شخص نے اپنی جیکٹ کی جیب سے ایک رومال نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ نو تھینک یو، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اس شخص کی طرف دیکھے بغیر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ٹراؤزر کی جیب ٹٹول کر اس نے اپنا رومال نکالا اور کونیاں صاف کرنے لگی۔ وہ شخص اسی طرح بیٹھا ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ کیتھرین نے رومال سے کونیوں کو صاف کرتے ہوئے یوں لاپرواہی کا اظہار کیا جیسے اسے کوئی زیادہ تکلیف نہیں پہنچی، وہ خراشیں بہت معمولی تھیں، مگر وہ شخص اس کے چہرے کے تاثرات کو مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے اس کی کونیوں کو خاصی تشویش کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ میری مدد کی ضرورت ہے آپ کو؟ وہ سنجیدگی سے اسے پوچھ رہا تھا۔
نو تھینک یو، کیتھرین نے ایک بار پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ وہ شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کیتھرین نے دل ہی دل میں اطمینان کا سانس لیا۔ وہ واقعی چاہتی تھی کہ وہ اس کے سامنے سے ہٹ جائے تاکہ وہ اٹھنے کی کوشش کرے۔ اسے اپنی کمر کے نچلے حصے میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا اور اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل کرنا چاہتی تھی۔ اب اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ شخص اٹھنے کے بعد وہاں سے جانے کے بجائے وہیں کھڑا رہا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے اپنا ہاتھ کیتھرین کی طرف بڑھایا۔ یقیناً وہ اسے اٹھنے میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، مگر کیتھرین نے بڑے اعتماد کے ساتھ اس کی آفر رد کر دی۔ میں خود اٹھ سکتی ہوں، آپ جائیں۔ وہ شخص قدم پیچھے ہٹا اور پھر دوبارہ سیڑھیوں پر چڑھ گیا۔ کیتھرین اب اسے نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر اسے اندازہ تھا وہ پیچھے سیڑھیوں پر اپنی جگہ بیٹھا اسے دیکھ رہا ہوگا۔ کیتھرین نے پیچھے مڑے بغیر ایک ہاتھ سے اپنے پیچھے موجود سیڑھی کا سہارا لیا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ کھڑی نہیں ہو سکی۔ ریڑھ کی ہڈی میں اٹھنے والی درد کی ایک لہر نے اسے اسی سیڑھی پر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے بے اختیار اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دباتے ہوئے منہ سے نکلنے والی چیخ کو روکا۔ وہ شخص تیز قدموں کے ساتھ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑا تھا اور اس بار کیتھرین کے چہرے کے تاثرات سے اسے اس کی تکلیف کا اندازہ ہو گیا۔ زیادہ چوٹ لگی ہے؟ وہ اس بار پھر پوچھ رہا تھا۔ اس بار کیتھرین اپنی بے بسی کو نہیں چھپا سکی۔ میری کمر کے دائیں گھٹنے میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اس نے چہرہ اوپر کیے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اسے بتایا۔ چند منٹوں پہلے کا اعتماد اب بھڑک سے اڑ گیا تھا۔ اسے خود محسوس ہو رہا تھا کہ اگر چوٹیں واقعی شدید ہو گئیں تو کیا ہوگا۔ وہ لمبے چوڑے علاج کی استعداد رکھتی تھی، نہ ہی گھر پر طویل قیام کی۔ وہ شخص اب کچھ پریشان نظر آنے لگا۔ آپ میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہونے کی کوشش کریں۔ اس نے اپنا ہاتھ کیتھرین کی طرف بڑھایا۔ میں نہیں کر پاؤں گی۔ آپ کوشش تو کریں۔ اس شخص نے اصرار کرتے ہوئے کیتھرین کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ کیتھرین نے ہاتھ کے بجائے اس کی کلائی پکڑی اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ درد کی ایک اور ٹیس اس کی کمر میں اٹھی، لیکن اسے خوشی ہوئی کہ وہ کھڑی ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس شخص نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کا مطلب ہے کم از کم آپ کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اب آپ جھک کر اپنے پاؤں کی انگلیوں کو ہاتھ لگائیں۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ کھڑا ہونے کے بعد اسے احساس ہو رہا تھا اس کے دائیں گھٹنے میں کمر سے زیادہ تکلیف ہے۔ وہ یہ گھٹنا تھا جس پر وہ اپنے پورے وزن سمیت گری تھی۔ یہ تو پتہ چلے گا ریڑھ کی ہڈی ٹھیک ہے یا نہیں، وہ شخص بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ کیتھرین نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیا۔ آہستہ آہستہ جھک کر اس نے اپنے پاؤں کی انگلیوں کو چھوا اور پھر اسی طرح سیدھی ہو گئی۔ تھوڑا بہت درد محسوس ہونے کے باوجود اس نے بآسانی انگلیوں کو چھو لیا تھا۔ اس کے سیدھا ہوتے ہی اس شخص نے پوچھا، بہت زیادہ درد ہو رہا ہے؟ نہیں، بہت زیادہ نہیں۔ کیتھرین نے اپنے دائیں پاؤں کی طرف انگلیاں زمین پر لگائی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنا سارا بوجھ بائیں ٹانگ پر منتقل کر رکھا تھا۔ اس شخص نے اس کے جواب سننے کے بعد اپنا بیگ دائیں گھٹنے پر منتقل کیا اور اپنا بازو اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہاں سے باہر نکلتے ہی ٹیکسی مل جائے گی۔ میں آپ کو آپ کے ہاسٹل تک لے جاتا ہوں۔ ڈاکٹر چیک اپ کر لے گا۔ کیتھرین نہ ہاسپٹل جانا چاہتی تھی اور نہ ہی کسی ٹیکسی کے کرائے پر پیسے خرچ کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بازو کا سہارا لے کر چلتے ہوئے اس نے کہا، میں گھر جاؤں گی، میں اب ٹھیک ہوں۔ وہ شخص خاموش رہا۔ گراؤنڈ سے باہر آتے ہی اس نے سڑک سے گزرتی ہوئی ایک ٹیکسی کو روک لیا۔ کیتھرین کے انکار کے باوجود اس نے زبردستی اسے ٹیکسی میں بٹھا دیا۔ میں نہیں جانتا آپ اس طرح ضد کیوں کر رہے ہیں۔ آپ کو تفصیلی معائنے کی ضرورت ہے اور شاید ایکس رے کی بھی، مگر آپ ہاسپٹل جانے کے بجائے گھر جانا چاہتی ہیں۔ کیتھرین نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ اب جب وہ ٹیکسی میں بیٹھ ہی چکی تھی تو اتنی لمبی چوڑی بحث کا کیا فائدہ؟ خوش قسمتی سے اس کا جسم میں کہیں بھی کوئی فریکچر نہیں تھا۔ ہاسپٹل سے فارغ ہونے کے بعد وہ ایک بار پھر باہر آ گئے۔ کیتھرین کی شرمندگی اب اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ اب میں خود چلی جاؤں گی۔ اس بار سے باہر سڑک پر آتے ہی اس نے کہا۔ اس شخص نے اس کے علاقے کے بارے میں پوچھا اور کہا، میں آپ کو ٹیکسی لے دیتا ہوں۔ اور ایک بار پھر کیتھرین کے انکار کے باوجود اس نے ٹیکسی روک لی۔ کیتھرین جب ٹیکسی میں سوار ہو گئی تو اس نے ڈرائیور کو اس کا پتہ بتاتے ہوئے اپنے والیٹ سے چند پاؤنڈ نکال کر تھما دیے۔ کیتھرین نے کچھ کہنا چاہا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کرایہ دیں یا میں،
اپنا خیال رکھیں۔ میں اپنی اس بدتمیزی پر شرمندہ۔ اس شخص نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹ دی۔ اس بار میں آپ سے تفصیلی بات ہوگی جب ہم دوبارہ ملیں گے۔ ایک جملے میں نہ آپ کی وضاحت پیش کر سکیں گے نہ میں ایک جملے کی معذرت قبول کروں گا، وہ کہتا ہوا کھڑکی سے ہٹ گیا۔ کیتھرین نے حیرانی سے چلتے ہوئے ٹیکسی میں اس شخص کو فٹ پاتھ پر کھڑے دیکھا۔ اگر اس نے اسے معاف نہیں کیا تھا تو ان ساری عنایت کا کیا مطلب تھا، اور اسے یہ یقین کیوں تھا کہ وہ دونوں دوبارہ ملیں گے جبکہ وہ میرا نام اور پتہ جانتا ہے دونوں غلط ہیں۔ ہاسپٹل میں اس نے اپنا نام اور پتہ لکھوایا تھا اور اس نے جانتے بوجھتے دونوں باتیں غلط لکھوائی تھیں۔ اس وقت بھی ٹیکسی اسے جہاں لے جا رہی تھی وہ اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر موجود دوسری اسٹریٹ تھی۔ اس نے سیٹ کی پشت پر ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ شخص بہت عجیب تھا اور وہ دوبارہ اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ اگلے چند دن وہ گھر پر ہی رہی۔ جب اس کی چوٹیں کچھ منمل ہونا شروع ہو گئیں تو وہ ایک بار پھر اسٹور جانے لگی۔ کوشش کے باوجود اس شخص کو اپنے ذہن سے نہیں نکال سکی۔ بہت دفعہ اس گراؤنڈ کے سامنے گزرتے ہوئے اس شخص کا خیال آتا، وہ تیزی سے وہاں سے گزر جاتی، لیکن ایک دن وہاں سے گزرنے کے بجائے وہ اندر چلی گئی۔ گراؤنڈ میں ہمیشہ کی طرح اکا دکا لوگ مختلف قسم کے کھیلوں میں مصروف تھے اور سیڑھیاں ویران تھیں۔ وہ ایک سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی کافی پیتے ہوئے وہ سامنے گراؤنڈ میں موجود چند نوجوانوں کو کرکٹ کھیلتے دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کا کھیل دیکھتے ہوئے خاصی محو ہو گئی اور اس کی محویت اس وقت ختم ہوئی جب نچلی سیڑھی پر ایک شخص ایک دم اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سیڑھیوں میں موجود تاریکی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ سیڑھیوں کی گھٹن اور گرمی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے ارد نمودار ہونے والی سیڑھی دھندلی روشنی میں اپنے پیروں کے نیچے موجود سیڑھی کو دیکھنے کی کوشش کی۔ اسی دھندلی روشنی میں وہ آخری سیڑھی تک پہنچ گئی۔ زلیت انڈس ویلی کا گریجویٹ تھا۔ اس کے والد نے 2 شادیاں کی تھیں۔ ان کی پہلی بیوی ایک انگریز عورت تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد انہوں نے اس عورت کو طلاق دے دی تھی اور زلیت کو لے کر پاکستان آ گئے تھے۔ پاکستان آ کر انہوں نے نصرت سے شادی کی تھی۔ نصرت ان کے ایک دوست کی بہن تھی۔ زلیت شروع کا کچھ عرصہ اپنے ددیال میں رہا، بعد میں بورڈنگ چلا گیا۔ جب وہاں سے فارغ ہوا تو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے کراچی چلا گیا۔ اس کے والد چاہتے تھے وہ بزنس انڈسٹری میں تعلیم حاصل کرے، مگر زلیت کو شروع سے ہی آرٹ میں دلچسپی تھی۔ اس کے والد نے کچھ اعتراضات کیے مگر اس کے اصرار پر انہوں نے اسے اجازت دے دی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے اپنے والد کی ایک ٹیکسٹائل فیکٹری سنبھالی تھی اور اس کے ان ہی دنوں چیزوں میں مد نظر رکھتے ہوئے انڈس ویلی میں ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کی گریجویشن کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس کے والد نے اسے باقاعدہ طور پر فیکٹری دے دی جسے وہ کچھ عرصے کے لیے اسے دینے کا کہہ رہے تھے۔ اب وہ فیکٹری میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں لانے میں کوشش کر رہا تھا۔ نصرت روایتی سوتیلی ماں ثابت نہیں ہوئی۔ شاید اس وجہ یہ تھی کہ اسے زلیت یا اپنے شوہر کی سابقہ بیوی سے کسی چیلنج کا سامنا نہیں کرنا پڑا، نہ ہی زلیت کی پرورش کرنی پڑی۔ وہ صرف چھٹیوں میں گھر آیا کرتا تھا اور نصرت وہ چند ہفتے بڑے اچھے طریقے سے اس کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ اس نے ویسے بھی نصرت یا اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کیا تھا۔ وہ فطرتاً خاموش طبیعت تھا اور دوسروں کا احترام کیا کرتا تھا۔ نصرت کو جائیداد کی تقسیم کے معاملے میں بھی اس کا بڑا بیٹا ہونے کا کوئی خوف نہیں تھا۔ اس کے شوہر نے کئی سال پہلے ہی نصرت کی رضامندی سے اپنی جائیداد کی تقسیم کر دی تھی۔ زلیت کو ایک فیکٹری، کچھ زمین اور 2 پلاٹ دیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک پلاٹ ان کے گھر کے کچھ فاصلے پر تھا۔ زلیت جب کراچی میں اپنی تعلیم مکمل کر رہا تھا تو اس نے اپنے والدین کی مرضی سے اس پلاٹ پر گھر تعمیر کروا دیا تھا۔ لاہور واپسی آنے کے بعد وہ اپنے والد اور نصرت کے ساتھ رہنے کے بجائے اپنے گھر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ اگرچہ ان دونوں نے اس سے کہا تھا کہ وہ شادی ہونے تک ان کے ساتھ ہی رہے، مگر زلیت نے معذرت کر لی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اکیلے رہنے کا عادی تھا، اب ایک دم ایک بھرے پورے گھر میں نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے والد نے کوشش کی تھی کہ اگر وہ شفٹ کرنا چاہتا ہے تو پھر شادی بھی کر لے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے اس سے اپنے خاندان کے علاوہ اپنے ملنے والوں کی بہت سی بیٹیوں کا ذکر کیا تھا، مگر زلیت ابھی فوری طور پر شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ فیکٹری میں تبدیلیاں کرنے کے علاوہ اپنے بزنس کو پھیلانا چاہتا تھا
اور اس کا خیال تھا کہ شادی اس کے لیے بڑی رکاوٹ ثابت ہوگی، اس لیے ان دونوں کے اصرار کے باوجود وہ شادی پر تیار نہیں ہوا، مگر اس نے صوفیہ میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ صوفیہ نصرت کی بڑی بہن کی بیٹی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ زلیخا سے اس کی زیادہ جان پہچان ان دنوں ہوئی جب انہوں نے کراچی کے ایک فیشن میگزین کے لیے اکٹھے ایک فیشن شوٹ کروایا۔ وہ زلیخا سے زیادہ نامور اور اچھی ماڈل تھی، اور اگرچہ زلیخا مختلف فنکشنز میں اس سے ملتا رہتا تھا، مگر ان کے درمیان زیادہ بے تکلفی اسی فیشن شو کے دوران پیدا ہوئی۔ زلیخا نے ماڈلنگ کی ایک ہابی کے طور پر شروع کی تھی۔ انڈس ویلی میں اس کے ایک کلاس فیلو اسے ماڈلنگ کی آفر کی، جس کا بھائی ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی چلا رہا تھا۔ زلیخا کو یہ آفر خاصی دلچسپی لگی۔ وہ ان دنوں اپنے امتحانات سے فارغ ہو چکا تھا، اس لیے اس نے خاصی خوش دلی سے یہ آفر قبول کر لی۔ اس نے بہت سے میگزینز کے لیے ماڈلنگ کی، پھر آہستہ آہستہ اسے احساس ہوتا گیا کہ یہ کام بہت زیادہ وقت مانگتا ہے، جبکہ فائدہ کچھ نہیں تھا، خاص طور پر میل ماڈلز کے لیے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ ایک بار پھر اپنی تعلیم میں مصروف ہو گیا اور ماڈلنگ اس کی ترجیحات کی فہرست سے غائب ہو گئی، مگر صوفیہ سے ان دونوں ہونے والی دوستی نہ صرف قائم رہی بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان دونوں میں بہت سی دلچسپیاں ایک جیسی تھیں۔ وہ بھی زلیخا کی طرح NCA کی گریجویشن کر رہی تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ ماڈلنگ میں بھی اپنا نام بنانا چاہتی تھی۔ شادی کے لیے زلیخا کے سامنے رکھے جانے والے ناموں میں سے ایک نام صوفیہ کا بھی تھا، اور اس نام نے زلیخا کی اس میں دلچسپی کو ایک نیا رخ دے دیا تھا۔ وہ اس کی خوبصورتی اور ٹیلنٹ سے پہلے ہی متاثر تھا۔ وہ ایک خوش مزاج اور خوش گفتار لڑکی تھی، اور زلیخا کا یہ خیال تھا کہ ان دونوں کی آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اس نے صوفیہ کے لیے بھی شادی کی حامی تو نہیں بھری، مگر نصرت سے یہ ضرور کہا تھا کہ چند سال بعد جب شادی کرے گا تو صوفیہ کے بارے میں غور کرے گا۔ باقی لڑکیوں کے بارے میں اس نے انہیں انکار کر دیا تھا۔ نصرت نے یقیناً یہ بات اپنی بہن تک پہنچا دی تھی، اور انہیں اطمینان کے لیے کافی تھا۔ خود صوفیہ بھی زلیخا میں بڑی حد تک انٹرسٹڈ تھی۔ اس میں وہ تمام خوبیاں تھیں جو شادی کے لیے کسی بھی مرد میں دیکھی جاتی۔ نصرت اس اور اس کی فیملی کے سامنے اکثر زلیخا کی خود بھی تعریف کر دیا کرتی تھیں۔ ناول ابھی جاری ہے۔ اگر آپ کو پسند آئے پلیز کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔